اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں میں آج ہم اس کے مڈ کوئز کے سلسلے میں اس کے جو شروع کے اسباق ہیں ان کے دہرائی کے لیے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ بہت اچھی تیاری کر رہے ہوں گے، ورک بک بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اور ہوم ورک بھی کر چکے ہوں گے۔ آپ کے ہوم ورک اور ورک بک آپ کو مڈ کوئز میں بہت اچھے نمبر دلا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ آج اور کل آپ کی 2 دن دہرائی ہوگی۔ آج حصہ اول جو قرآن کا پارٹ ہے نماز کا، اس کی دہرائی کریں گے، اور کل انشاءاللہ گرامر کے جتنے بھی اسباق ہیں ان کی دہرائی کی جائے گی، اور پرسوں انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز ہوگا۔ اور اگر آپ دہرائی کی کلاسز اچھے طریقے سے لیں، ان میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، تو آپ کا کوئز بہت اچھا ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، سب لوگ کوشش کریں کہ حصہ لیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک نہیں حصہ لیا دہرائی میں یا کسی بھی چیز میں، تو وہ بھی حصہ لیں، کوشش کریں، کیونکہ نیک کام میں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں گے، آنسرز کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اچھی سی دہرائی کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کورس کے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ مقاصد میں ہم نے دیکھا تھا، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا، ہمیں خود کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی۔ خود یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اس سے بڑی دلیل یا ثبوت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر ہمارا کورس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کو ہم نے بہت آسان طریقے سے سمجھا، گرامر اس کی بہت آسان طریقے سے سمجھی، اس کے معنی، اس کا ترجمہ لفظی ترجمے کے ذریعے اور ٹی پی آئی کے ذریعے۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ ٹی پی آئی جو ہے وہ کس چیز کا مخفف ہے، ہم کس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ جی سسٹر عائشہ انمیوٹ کریں خود کو اور بتائیں۔ ٹی پی آئی اسٹینڈس فار؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ماشاء اللہ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس قسم کے کوشچنز بھی آ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا یہ تھا کہ نماز کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ، کہ نماز تاکہ ہمارا بہت اچھا دل لگے۔ اس سے پہلے بھی ہم نماز پڑھتے تھے، لیکن اب ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ لیا نماز کو، اور ہمیں اس کا سارا مفہوم سمجھ آ گیا، تو اب ظاہری بات ہے انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہوگا۔ پھر قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ، کہ قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں، پھر ایمان کو مضبوط کرنا، اور پھر ہم نے کچھ جو جملے ہیں تقریباً بول چال کے، ہم نے کافی عربی بول چال کی آسان سے سادہ سے جملے ہم نے سیکھے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 78,000 جو ہے قرآن پاک میں الفاظ، اور 41,000 ہم اس میں سیکھیں گے، 232 الفاظ جن کو جو تقریباً 41,000 بار آئے ہیں، تو 50% انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ ابھی ہم جو ہے سبق 11 تک پڑھ چکے ہیں، اور جب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعوذ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ ہمیں تعوذ سے کیوں شروع کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کو تعوذ سے ہی کیوں شروع کرنا چاہیے جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگیں؟ جی عائشہ، سسٹر عائشہ آپ بتائیں۔ کیونکہ وہ بہت پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے ہم پہلے، کیونکہ شیطان تو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم اس کی ہی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ جی زبردست، جی ماشاءاللہ زبردست۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی سیفٹی کرنی ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ ہمارے ہر نیک کام میں روڑے اٹکاتا ہے اور ہمیں اس کام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، چلیں جس کا ترجمہ ساتھ ساتھ جلدی سے دہراتے ہیں۔ اعوذ، اس کا ترجمہ بتائیں۔ اعوذ، جی بتائیں، ہینڈ جی بتا دیں، نصرت آپ بتا دیں۔ میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی۔ اچھا، باللہ کے ٹکڑے کتنے بنیں گے؟ 2 ٹکڑے بنیں گے، 2، ماشاءاللہ۔ اور الرجیم کا کیا مطلب ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا۔ جی، جو مردود، جو دھتکارا ہوا۔ شیطان کے ساتھ جنگ کو یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے ہم نے سیفٹی کرنی ہے، اور سیفٹی کے لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔
ہم نے تقریباً 12 عادات جو ہیں ہم نے سیکھی ہیں تعوذ میں، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ میں. ان کو ہم ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے. پہلی جو عادت تھی وہ ہے سیفٹی فرسٹ کی. اب سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ دن میں اگر ہم صرف فرض نمازوں کو لیں اور پھر آگے سے ان میں رکعات کو لیں تو ہم کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں. تو اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اب ہم تسمیہ سے شروع کرتے ہیں. بسمی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بسمی 2. اس کے ٹکڑے با اور اسم. تو کون کون سے؟ با بے اور اسم. اور اسم. جی، بی اور اسم. بی سے نا، اسم نام. الرحمن کا کیا معنی ہے؟ بہت مہربان. بہت مہربان. اور جو سے الرحیم؟ رحمت کرنے والا. جی. اور الرحیم؟ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. جی، مسلسل رحم کرنے والا. اس سے ہم نے دوسری عادت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تیسری عادت اس میں ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. چوتھی عادت، اس کے بعد ہم اگلی عادت کی طرف آتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. تو الحمد، حمد کے 2 معنی کون بتائے گا؟ حمد کے 2 معنی؟ اللہ کی تعریف اور تمام شکر. تعریف اور شکر. حمد کے 2 معنی تعریف اور شکر. اور للہ، اس کا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور عالمین کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب تمام جہانوں انسانوں کی تمام جہان. عالمین کا واحد کون بتائے گا؟ عالم. عالم یا عالم؟ عالم. عالم. ٹھیک، یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا تھوڑا سا زیر زبر ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے. اس سے ہم نے چوتھی عادت یہ سیکھی کہ الحمد سے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح سمجھ کر دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. عادت ہم کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا شکر. عادت نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور بار بار اس کا شکر ادا کریں. الرحمن اور الرحیم. رحمان کا ہم نے مفہوم کہ بہت شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا. جی زبردست. تو اس میں کہ ہمیں دوسروں پر ہر حال میں رحم کرنا چاہیے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے. یہ ہماری تھی عادت نمبر 6. رب ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں رب کا معنی کیا ہے؟ مالک، پروردگار، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمام کائنات کا بنانے والا، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں وہی مہیا کرتا ہے. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. مالکی یوم الدین. مالکی کا مطلب مالک ہے. مالک ہے. اور یوم کا مطلب دن کا. دن. یوم کی جمع کیا ہوگی؟ ایام. اور جی ایام. زبردست. دین کے 2 معنی کون سے ہیں؟ ایک بدلہ لینا اور ایک اچھے کام کا اور برے کام کا، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. بدلہ یعنی کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا. اور دوسرا معنی ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ جیسے ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے. مالکی کا جو لفظ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب زیر آ رہی ہے لام اور کیاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے مالک. اور اگر ان پہ زبر آتی ہے میم کے اوپر، لام کے اوپر اور مالک کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. اور مالکہ کی جمع ملائکہ ہوتی ہے. اور مالکی لفظ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے زیر زبر کا بہت دھیان رکھنا ہے. بعض اوقات اس میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے. لفظ مالک لکھا ہوا تو مالکہ ہی ہوتا ہے، تو زیر زبر سے اس کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے.
اس میں سے ہمیں عادت نمبر 7 جو ہے کہ ہر کام ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہر کام ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. یا کا مطلب کیا ہے؟ تیری ہی تیری ہی. نابودو ہم عبادت کرتے ہیں. وا یا کا، اس کے ٹکڑے کریں ذرا جلدی سے. وا اور وا ایاک. یا اور کا. اور تجھی. ماشاءاللہ زبردست. وا یا اور کا اور تجھ ہی. استعین کا مطلب ہم مدد چاہتے ہیں. مدد چاہتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. اور اس کا یہ لفظ استعانت سے اون سے نکلا ہے. اس میں نابودو یا کا، نابودو سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہمارے میں عبادت کی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، عبادت کے لیے ہم ہر کام کو کریں. اور نستعین، اس سے ہمارے یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اہدینا ٹکڑے کریں. عید اور نا. اہدینا، ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت. ماشاءاللہ. اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. صراط کا معنی راستہ. 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 اور مستقیم سیدھا. سچا راستہ. سیدھا راستہ. جی اچھا، یہ الصراط میں ال کیوں لگایا گیا؟ کیا صراط تو راستہ ہے، تو ال لگانے سے کیا کوئی خاص مفہوم بنتا ہے؟ اس میں خاص، اس میں خاص معرفہ بن گیا. معرفہ بن جاتا ہے. جی ال جو ہے وہ اسم خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ راستہ ہے ہدایت کا راستہ، ٹھیک ہے. یہ عام سا راستہ نہیں ہے، یہ بہت خاص راستہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ال لگایا گیا ہے. ہدایت کی ضد جو ہے وہ دلالت ہے. اس سے ہم نے عادت نمبر سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ہدایت کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر کام میں ہدایت دے، سیدھا راستہ جو ہے ہم اس پر چلائیں. صراط لیا. اللہ زینہ کا مطلب ان لوگوں کے لیے. اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا. اللہ زی. یہ سنگولر واحد ہو جائے گا اللہ زی. اللہ جی. جی. انعمتا کا معنی کیا ہوگا؟ تو نے انعام کیا. انعام کیا. تو نے انعام کیا. علیہم. جی علیہم کے ٹکڑے کریں. ان سب پر. ان سب پر. ٹکڑے کریں. علیہم کے ٹکڑے کریں. علیہ پر دو آپ پر اور یہ ان پر. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ انعمتا انعام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کن خاص لوگوں پر انعام کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر جی اور جی ماشاءاللہ. شہید ہو چکے ہیں. 3 لوگوں پہ انعام کیا ہے نا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 4 لوگوں پر خاص انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس سے ہم عادت نمبر 11 صالحین پہ. عادت نمبر 11 کیا ہے؟ جو انعمتا علیہم. اس سے عادت نمبر 11 کون سی ہم سیکھتے ہیں؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. جی ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے لوگوں کے پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے تو پھر ہم پر انعامات نازل ہوتے رہیں گے. یہ ہماری آیت ہے. غیر کا کیا مطلب ہے؟ انکار نہیں. نہیں. مغضوب غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا گیا. غضب کیا گیا. ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا. اب مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. جانتے بوجھتے سیدھا راستے کا پتہ تھا لیکن عمل نہیں تھا. ضالین، اس کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہوئے. گمراہ ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے. آپ نے دونوں کو فرق یاد رکھنا ہے، مغضوب کا اور ضالین کا. مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین جن کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں تھا اور ایسے اندھا دھند عمل کیے جاتے. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں برے ماڈل سے، برے نمونوں سے دور رہنا چاہیے. اور اس طرح ہم ٹوٹل 12 عادات ہم نے تعوض اور تسنیہ اور ضالین جو جانتے نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اچھا مجھے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کون بتائے گا؟ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کا خلاصہ وہ کون بتائے گا؟ ہدایت کی دعا لگائے نا مانگی. جلدی سے. جی ہدایت کی دعا مانگی ہے.
جی ہدایت کی ہم نے دعا مانگی ہے. اس میں ہم اذان، اس کے بعد اذان ہے کا خلاصہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اذان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کے لیے، کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب اس میں ریویژن میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ ایک تو ہیزیٹیشن دور ہو اور آپ کی تیاری اچھی سی ہو جائے. سب لوگ کوشش کریں آنسر کرنے کی. اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کہ لا نہیں الہ کوئی معبود کوئی معبود الا سوائے سوائے. زبردست. الہت کا جو ہے اس کے بہت سارے مفہوم ہے، معنی ہے. جس کی عبادت کی جائے، مدد مانگی جائے، جس توقل کیا جائے. الہ کے 3 اہم جو معنی ہیں کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. اب پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا ان، اس کا مطلب بھی تھا کہ. یہاں پر ہے انا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. بے شک. نہیں، بے شک نہیں. تو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. انا کا مطلب بھی کہ ہے اور ان کا مطلب بھی کہ ہے. اننا کا بے یہاں پر شک. آپ دیکھیں، ہاں جی، ان اور انا دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ ان کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر. اگر. ان کا مطلب اگر. ان اور انا کے ان اگر اور اننا بے شک. بے شک. ابھی ہم ان چاروں کو دیکھتے ہیں. ان اور کا مطلب کہ، ان اگر اور اننا بے شک. اور ان کے ریفرنس انشاءاللہ اور اننا کا کیا ریفرنس ہے؟ اشہد ان محمد. المال صابری. آپ نے ان چاروں کا فرق امید ہے آپ کو دوبارہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس فرق کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے. سوری، انا کا کیا ہوگا؟ انا کا اگر. یہ آپ کو بھی دکھایا. بے شک. بے شک. بے شک. ان اگر نگر. اننا بے شک. ایکسکیوز می میڈم، حیا. حیا کا حیا کا مطلب آؤ. او. الا طرف. ٹھیک ہے. حیا او. الصلاۃ نماز. الصلاۃ نماز. اور الفلاح کا معنی کامیابی. 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 اور طرف نماز کی طرف ہو اور کامیابی کی طرف ہو. پھر وہی الفاظ اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا ہم ساروں کے معنی ہم کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. اگر آخر میں جو ہے وہی الفاظ پھر دہرائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اور یہ اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ. اس کے لیے بڑی اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کہ یہ وہ کلمات ہیں جس میں دوبارہ یہ کہے گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے اس کی طرف آ جاؤ. اور اگر تم اس کی بڑائی کو نہیں بھی مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا. ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اذان کی آواز سنتے ہیں تو اس کو اگنور کرتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں جاتے، تو ہمارا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی، فجر کی نماز میں کون سے کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہمیں نماز شیطان جو نیند ہے سے وہ بہتر ہمیں جی شیطان کہتا ہے کہ سو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی. تو اس وقت ہمیں یہ جگایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم حی الفلاح کے بعد یہ نماز دہرائے جاتے ہیں. اور کتنی دفعہ؟ 2 مرتبہ. جی، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے اور نوم کا مطلب نیند. نیند سے.
जी माशाल्लाह, नौम का मतलब नींद से। नींद। क़यामत के जो अल्फाज हैं ये इजाफी अल्फाज दोहराए जाते हैं, हियल सलात और फिर हियल फलाह के बाद। क़यामत का क्या मतलब? कद अकामत सला, अलबत्ता तहकीक नमाज ये खड़ी तो है। अल्फाज हैं कद कामत सलात, लेकिन अकामत है मैं इकामत नमाज करता के लिए हूँ। तैयार होने के लिए। जी, नमाज के लिए जब अजान जो पहले दी जाती है ताकि लोग बाहर से में आए, नमाज हो गया है। अकामत जो है वो जमात के खड़े होने से चंद लम्हे पहले की जो अजान के अल्फाज दोहराए जाते हैं और उसमें कद कामत सलात के अल्फाज दोहराए जाते हैं। जमात के लिए खड़े हो जाओ। ये इसका ऐलान है कि जमात खड़ी होगी है। जमात जो के लोग लिए मस्जिद खड़े के हो अंदर जाओ। मौजूद हैं, जी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, या वजू कर रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो उनको उनके लिए ये ऐलान है कि जमात खड़ी हो गई है और जमात के लिए आ जाए। इसके हम मफहूम देख लेते हैं। कद का मानी क्या है? अलबत्ता। अलबत्ता। वो क्या होता है? एक और आलू खड़ा। कामत, कामत खड़ी हो गई। खड़ी हो खड़ी गई। हो गई है। अस्सलात, नमाज। नमाज। दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि कद कामत सलात, अलबत्ता तहकीक खड़ी हो गई नमाज। अजान इस ऐलान इस बात का कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में आ चुके हैं उनको बताया जा रहा है कि जमात खड़ी हो गई है। हम देखते हैं कि वजू से पहले और वजू के बाद के अज़कार। वजू से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाह, ये सबको पता है बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह। वजू से पहले। अब वजू के बाद के अज़कार देखते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही गवाही देती हूँ। हाँ जी, ये हम सारे अल्फाज को हम देख चुके हैं। अनके ला नहीं इलाहु महबूद इल्लल्लाह इल्ला सिवाय अल्लाह के। इसमें अब अगले जो है वादाहु, वादाहु वो अकेला है। वो अकेला है। ला शरीका, ला कोई शरीक नहीं। नहीं शरीक, कोई शरीक। लहू का क्या मतलब है? उसका। उसका। लहू का इशारा किस तरफ करेंगे? सीधे हाथ ये इधर लहू, उस एक के लिए, ठीक है, उसका। यहाँ पर 3 का इकरार किया जाता है। पहला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरा हम कहते हैं वादाहु, वो अकेला है। फिर तीसरी दफा हम फिर ये बात दोहराते हैं, ला शरीका, कोई शरीक ना। तो शिर्क से हम मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। यहाँ वाह का मतलब क्या है? और मैं गवाही देती हूँ। और अन्ना के मोहम्मद, यहाँ पर अब्दुहु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब्दुहु का मानी उसके बंदे। उसके बंदे। अब्दुहु का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों इसमें इजाफा किया गया लफ्ज अब्दुहु का? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। क्योंकि वो जी माशाल्लाह, इंसानों में से ये एक मोहम्मद फरिश्ते सल्लल्लाहु हैं। अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। इससे पहले क्या था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा था कि वो अल्लाह के बेटे हैं, उनके था। तो ये अल्फाज दोहराकर कि मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि वो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। तो शिर्क का दरवाजा पर बंद कर दिया गया है। तो मुझे बिल्कुल बताएगा कि ये जो नमाज की हमने ये दुआ जो हमने पढ़ी है वजू के बाद की दुआ, इसके बारे में क्या फरमाया गया है? इसकी कोई अहमियत है? कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से जो मर्जी अच्छी दाखिल हो। तरीके से वजू करता है, कोई जो तुम में से कोई भी जो ध्यान से वजू करे और उसके बाद ये कलमात दोहराए, उसके लिए क्या होता है? जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिसमें से भी चाहे। तो देखिए ये कितनी बड़ी सादत है हमारे लिए। हमने सिर्फ ये 1 मिनट से भी कम के टाइम के ये चंद अल्फाज दोहराने हैं और हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनमें बनाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। आमीन। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है? ए अल्लाह। ठीक है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अजअलनी,
बना दे बना दे मुझे बना दे मुझे यानी इजल, ये देखिए इजल और नी दो टुकड़े, इजल नी, बना दे इजल नीचे बना दे बना दे और बना नी दे नी नी मुझे 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 तवाबीन, इसका क्या मतलब है? से तौबा करने वालों से तौबा करने वाले जी, खूब तौबा करने वाले। करने वालों में से जी, तवाबीन का वाहिद क्या होगा? तवाब तवाब, माशाल्लाह, जबरदस्त, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तवाबीन का वाहिद तवाब। और मुतताहिरीन, इसका क्या मानी है? और मुझे बना दे रहने वाले पाक साफ रहने वालों में जी, वजअलनी का मतलब है मुझे बना, और मुझे बना दे, और मिन से मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में अच्छा, वाहिद क्या होगा मुतताहिरीन का? मुतताहिर, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये दुआ भी हम करते हैं और इसको देख लें। ए अल्लाह मुझे बना दे खूब तौबा करने वालों में से, और मुझे बना दे पाक साफ रहने वालों से। पाकी से मुराद मकान की है, लिबास की, अकीदे की, ख्यालात की। तो जब हमने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तो हमने पाक साफ होकर, साफ सुथरे होकर हमने अल्लाह ताला के सामने जाना है। तो उसके लिए हम पहले वजू भी करते हैं और वजू के साथ साथ हम ये दुआ भी करते हैं। उसके बाद अभी हमारा जो रिवीजन थी वो यही था। क्या इसके अभी फौरन बाद आपको ब्रदर है जो है इंशाल्लाह बाकी जो हमारे असबाक हैं 7 से 11 तक उनकी आपको दोहराई करवाएंगे। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर ली होगी और कुछ न कुछ आपकी तैयारी पे फर्क पड़ा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से करे और हम सब आमीन कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने और करने, इसको फैलाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ जी, जज़ाकल्लाहु खैर बहुत। और आप अभी रहिएगा इंशाल्लाह, हमारा जो इसका दूसरा हिस्सा है वो ब्रदर ही कंटिन्यू करेंगे।